نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت اور شان اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ بندہ حالت ایمان میں ہو، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ حیی کریم یستحیی من العبد اذا مد العبد یدیہ الیہ۔ اللہ تعالیٰ شرم و حیا رکھنے والے ہیں اور شرم و حیا کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جب بندہ مومن اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرتا ہے دعا کے لیے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو ان یردہما صفراً کہ خالی لوٹا دیا جائے۔ یعنی بندہ حالت ایمان میں ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرے، سوال کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سوال کی لاج رکھتے ہیں، اس کے سوال کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ اگر مسافر ہو، حالت سفر میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی رد نہیں فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے ثلاث دعوات مستجابات، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں لازمی قبول کرتا ہے، وہ قبول کی ہوئی دعائیں ہیں مستجابات، اللہ نے انہیں قبول کر لیا ہے، یعنی وہ رد ہی نہیں کی جاتی۔ ان میں ایک یہ ہے دعوت المسافری، کہ جب بندہ سفر میں ہو اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، زبان سے اللہ کے ساتھ مناجات کرے، اپنے سوالات اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سوالات کو رد نہیں فرماتے، اللہ اس کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ یعنی 2 چیزیں ہو گئیں، بندہ مومن بھی ہے اور مسافر بھی ہے۔ اب تیسری چیز سنیں کہ بندہ ایمان میں، حالت ایمان میں بھی ہو، بندہ مسافر بھی ہو، اور بندے نے سفر بھی وہ اختیار کیا ہو کہ جو دنیاوی غرض و غایت کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے۔ میری مراد سفر حج ہے، یعنی یہاں سے بندہ مومن چلا، ہزاروں میل سفر کرنے کے بعد اللہ کے گھر میں پہنچا، جا کر طواف کیا، طواف اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد اس نے عرفات کے میدان کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر بندہ مومن مناسک حج ادا کرتا ہے اور وہ تمام کی تمام وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، سوالات کرتا ہے، تو وہاں پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ من حجّ لم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو حج کرے، بیت اللہ کا طواف کرے، مناسک حج ادا کرے، اور اس دوران کوئی بھی غلط کام نہ کرے، یعنی حج کے تقاضوں کو بھی بروئے کار لائے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اسے اس انداز میں نوازتے ہیں، وہ اس طرح ہو جاتا ہے گویا آج ہی اس کی والدہ نے اسے جنم دیا ہے، یعنی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب عرفات کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں تو شیطان وہاں پر مٹی پکڑتا ہے، اپنے سر میں ڈالتا ہے، وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالصَّبُورِ، اور پھر وہ ہلاکت کو پکارتا ہے کہ ہائے میں لوٹ لیا گیا، میری محنت رائے گاں چلی گئی، یہ وہ بندہ تھا جس کے اوپر میں نے سال ہا سال محنت کی، اسے گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیا،
آج اس نے چند اعمال ایسے کیے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیا، میری ساری محنت ہی رائے گاں چلی گئی، تو وہ اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے۔ یعنی یہ تین چیزیں ہو گئیں کہ بندہ مومن ہو، حالت ایمان میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، بندہ مسافر ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مزید شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، اور تیسری چیز اگر بندہ سفر بھی ایسا اختیار کرے جو دنیاوی غرض و غایت اور کسی تجارت اور کسی بھی دنیاوی غرض کے لیے اختیار نہ کیا گیا ہو بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اختیار کیا گیا ہو، تو یہ تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی دعاؤں کو انتہا درجے کی قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور وہ اپنے بندوں سے پاکیزہ چیز کا ہی مطالبہ کرتی ہے، وہ عمل کے معاملے میں ہو اور وہ رزق کے معاملے ہو، وہ کسی بھی معاملے میں ہو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد پھر دو آیات تلاوت کرتے ہیں۔ ایک آیت ہے جس میں مومنوں کو یہ کہا گیا ہے کہ پاکیزہ رزق کھاؤ جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اور اسی طرح رسولوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے وہ کھاؤ اور نیک عمل کرو، گویا پاک رزق کھاؤ گے، نیک عمل کرو گے تو پھر تمہارا نیک عمل جو ہے وہ قابل قبول ہوگا، وگرنہ رد کر دیا جائے گا۔ اب اس سے آگے چل کر دیکھیے، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ایک بندے کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ، یعنی بندہ لمبا سفر کر کے بیت اللہ شریف کے اندر پہنچا، وہاں پر آ کر اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کیے، اس کے پاس وہ تینوں فضیلتیں موجود ہیں، وہ تینوں اسباب موجود ہیں جو دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں۔ بندہ مومن بھی ہے، بندہ مسافر بھی ہے، اور سفر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے اختیار کیا، لیکن اس نے غلط کام یہ کیا، مطعمہ حرام، جو اس نے لقمہ کھایا وہ حرام کا تھا، ومشربہ حرام، جو اس نے پانی کا گھونٹ پیا وہ حرام کا تھا، ملبس حرام، جو اس نے لباس زیب تن کیا وہ بھی حرام کا تھا، اور وغذی بالحرام، اس کے جسم کو جو مسلسل ملنے والی غذا ہے وہ ساری حرام کی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر بارگاہ الہی سے فیصلہ یہ کیا جاتا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسے بندے کی دعاؤں کو، ایسے بندے کے مناسک حج کو اور اس کی تمام اداؤں کو اللہ کیسے قبول کر لے، جبکہ اس نے وہ بنیادی بات ہی نظر انداز کر دی ہے کہ جو اگر نہ جس کا اہتمام کیا جائے تو اللہ عبادات کو رد کر دیتا ہے۔ گویا جس انسان نے رزق حلال کا انتخاب نہیں کیا، جس میں لقمہ حلال اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا، وہ تمام کی تمام عبادات بجا لاتا رہے، وہ حج بیت اللہ کرنے کے لیے بھی چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے، رد کر دیتے ہیں۔ تو گویا بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو، آپ کے نیک اعمال کو قبول کرے، تو پھر اپنا جو رزق ہے اسے حلال کا بنا لیجئے، اور جب آپ یہ کام کر لیں گے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے کھانے پینے کو پاکیزہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو کسی صورت بھی رد نہیں کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہم بات کو سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ لقمہ حلال اپنے پیٹ میں اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔